حیرت انگیز کامیابی کا باب نمبر 62 ہے، جدت پسندی ہی نیک نامی ہے۔ مشہور ہونے کے لیے مشہور، جارحانہ انداز میں بولنے والی شخصیات اور بے حد لالچی منتظم ہائے اعلیٰ یعنی CEOs جو اپنے گھر سے بڑے اعزازات حاصل کرتے ہیں، جبکہ ان کی کمپنیاں زوال کی نچلی ترین سطح پر ہوتی ہیں۔ یہ اس دور میں دلکش، جدت پسند، فیشن اور قابل احترام بننے کا ایک طریقہ ہے۔ ایمانداری کام میں اپنی بہترین صلاحیتیں بروئے کار لانا، ہر کسی سے اچھے طریقے سے ملنا اور واقعی اچھا انسان ہونے کو اکتا دینے والا غیر جنسی یا خوش فہم سمجھا جاتا ہے، لیکن اب مزید ایسا نہیں ہے۔ ایسے دور میں جہاں بہت سے لوگ یہ دریافت نہیں کرتے کہ لیڈرشپ اور زندگی کیا ہے، حتیٰ کہ بہت دیر ہو جاتی ہے، لوگوں کی ایسی بھیڑ کے اوپر پختگی، اعتبار اور نایاب احترام کے احساس کے ساتھ چمکنا بہت دلکش بات ہے، بلکہ بہت ہی دلکش۔ اس لیے آج اپنے سچ کے ساتھ جئیں، اپنا بہترین کھیل پیش کریں، اس قابل بھروسہ آواز کو سنیے جو اپنے اندر کہیں گہرائی میں رہتی ہے، اور اپنے کام اور گھر دونوں جگہ اصلی لیڈرشپ کا مظاہرہ کیجیے۔ لوگ اس پر آپ سے محبت کریں گے اور میں سمجھوں گا کہ آپ جدت پسند ہیں۔ باب نمبر 63 ہے، آپ ایک فنکار ہیں۔ کچھ ہفتے قبل میں بارسلونا میں پکاسو میوزیم میں تھا۔ اس تجربے نے مجھ پر گہرا اثر کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ساری عمر چیزوں کو توڑنے اور دوبارہ سے ایجاد کرنے سے نہیں ڈرا۔ میں نے اس کی جرأت، شاندار کو پانے کی لگن اور ایک تخلیقی ہونے کو دیکھا۔ پکاسو نے مجھے بے حد متاثر کیا، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ اگر اپنے روزانہ کے کام میں ہم سب فنکار ہیں، میرے الفاظ میں رنگ اور برش ہیں، میری کتابیں اور وہ حاضرین جن سے میں اپنا لیڈرشپ کا پیغام شیئر کر سکتا ہوں، میرا کینوس ہے، لیکن میں ایک فنکار ہوں۔ میں یہ بات ایمانداری سے محسوس کرتا ہوں۔ میں تخلیق کرتا ہوں، اظہار کرتا ہوں اور ترغیب دیتا ہوں، اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ ہر روز جب آپ اپنے کام کرنے کی جگہ پر قدم رکھتے ہیں تو آپ کے پاس اس فنکار کو پالنے پوسنے اور جگانے کا موقع ہوتا ہے جو آپ کے اندر رہتا ہے۔ ہم سب اپنے اظہار اور کچھ خاص کرنے کی بنیادی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بات انسانیت کا جزو ہے۔ اس لیے میں انسانی ذرائع کے پکاسو، سیلز کے دی ڈالی، ریئل اسٹیٹ کے رینائر اور ادویات کے مائیکل اینجلو بننے کی آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ دنیا اس کے لیے بہتر ہوگی۔ باب نمبر 64 ہے، اچھے کے لیے شکر گزاری۔ شکر گزاری اچھی چیز ہے۔ یہ وصول کنندہ کو بہتری اور ارسال کنندہ کو عظمت کا احساس دیتی ہے۔ میں اپنے جریدے میں ان لوگوں کے لیے شکر گزاری کا اظہار کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بلندی دی، متاثر کیا یا تحریک دی۔ میں خستہ سفید صفحات پر ان تمام تحائف کے لیے اپنے بچوں کو احترام دیتا ہوں جو وہ میری زندگی میں لے کر آئے۔ میری خواہش ہے کہ میں ان کے نصف کے برابر حیرت انگیز ہو سکتا۔ میں ڈیو میتھیوز، شکیرا اور نصرت فتح علی خان جیسے لوگوں اور دی چلی پیپرز، U2، مانا، پیرو پیلو جیسے میوزک گروپس کا شکر گزار ہوں جو میری زندگی کو لطف سے بھرتے ہیں۔ میں ان سب سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے ساتھ چائے پینے والے ساتھیوں کو سراہتا ہوں جو میری مدد کرنے اور دنیا بھر میں پھیلے بہترین کے متلاشی لوگوں اور تنظیموں کے ساتھ
میرا پیغام شیئر کرنے کے لیے اپنے گھروں سے آتے ہیں، اور میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تمام راستہ مجھ پر یقین رکھا اور میری مدد کی۔ ہم سب کی زندگی میں ہمارے علم سے زیادہ نعمتیں ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ان چیزوں کو خوش آمدید کہنے کی بجائے موجود ہیں ان چیزوں پر توجہ دیتا ہے جو ٹھیک کام نہیں کر رہی ہیں۔ چاہے اس وقت آپ کی زندگی کتنی ہی بری یا اچھی دکھائی دیتی ہو، آپ کے پاس واقعی ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہو سکتے ہیں، اور شکر گزاری کا باعث بنتی ہے۔ آپ جتنی زیادہ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، آپ کو اتنی ہی زیادہ اچھی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ باب نمبر 65 ہے، عجیب و غریب مواد پڑھیں۔ آج صبح رولنگ سٹون میگزین پڑھتے ہوئے یہ ان بہترین بزنس رسائل میں سے ایک ہے جو میں پڑھتا ہوں۔ لیکن رولنگ سٹون تو ایک میوزک میگزین ہے، آپ نے مجھے یاد دلایا۔ بالکل ٹھیک، میں اکثر کاروبار کے بارے میں بہترین خیالات غیر کاروباری رسائل سے حاصل کرتا ہوں۔ کاروباری رسائل اکثر جمود پر مبنی تصورات اور MBA پاس CEOs کے انٹرویوز شیئر کرتے ہیں جو وہی بولتے اور سوچتے ہیں جو سب کرتے ہیں، لیکن میوزک، ڈیزائن اور ٹریول میگزین ان لوگوں کا دنیاوی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں جو مختلف انداز میں سوچتے ہیں، اور یہ وہ خیالات ہیں جن کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے رولنگ سٹون کے تازہ شمارے میں iTunes پر ایک مختصر تحریر شائع ہوئی تھی۔ ہر کوئی آئی پوڈ اور میوزک انڈسٹری کے لیڈر بننے کے حوالے سے ایپل کمپنی پر ہنسا تھا، لیکن اس بات کی پرواہ کون کرتا ہے کہ نقاد کیا سوچتے ہیں۔ لیڈرشپ تو اپنی جبلت پر بہادری سے بھروسہ کرنے، اپنے مقاصد کا تعاقب کرنے اور جو ٹھیک سمجھیں اس کو کر گزرنے کا نام ہے، اور انہوں نے یہ کیا۔ 2003 سے اب تک وہ 99 سینٹ فی عدد کے حساب سے 3 بلین سے زیادہ گانے فروخت کر چکے ہیں۔ ہے نا کاروباری سبق؟ خطرہ مول نہیں لیں گے تو انعام نہیں ملے گا، اور یہ سبق مجھے میوزک میگزین سے ملا۔ باب نمبر 66 ہے، جرأت مندانہ سوال۔ اگر کمپنیاں اپنی کامیابی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں تو وہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ بہترین لوگ کبھی یہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ واقعی کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن بہترین لوگ جانتے ہیں کہ ان میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ عظیم لوگ بہتری کو کبھی نہ روکنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سوچنے، محسوس کرنے، برتاؤ کرنے، اظہار کرنے، ابلاغ کرنے اور زندگی گزارنے کے انداز بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کو آپ آج ہی اپنی زندگی اور کام میں شامل کر سکتے ہیں۔ تمام دن خود سے یہ پوچھتے رہیں کہ میں اس کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں۔ اس کو اپنے کام، تعلقات اور ذات پر لاگو کریں۔ جیسا کہ میں نے دی گریٹنس گائیڈ میں لکھا تھا کہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی بہتریاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوشربا نتائج دیتی ہیں۔ باب نمبر 67 ہے، لیڈرشپ وضاحت کا نام ہے۔ حال ہی میں نے مشہور ڈیزائنر کریم رشید کی لکھی ہوئی ایک سطر پڑھی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ ہمیں 15 منٹ آگے دیکھنا چاہیے۔ میری تجویز ہے کہ ہمیں ہمیشہ 15 سال آگے کا سوچنا چاہیے۔ وضاحت مہارت سے مقدم ہوتی ہے، اور جس مقصد یا نتیجے کو آپ دیکھ نہ سکتے ہوں اس کو تخلیق کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے جن بہترین کاروباری اداروں کے ساتھ کام کیا وہ اس بات میں بہت خوبصورتی سے واضح ہیں
کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے برانڈ کا کیا مطلب ہے اور وہ کس قسم کے لوگوں میں مقبولیت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کامیاب ترین لوگ بالکل اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے لیے کامیابی کے کیا معنی ہیں اور ان کو کون سی چوٹیاں سر کرنی ہیں، اور وہ ہر روز قدم بہ قدم اس منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں جو کبھی بہت دور معلوم ہوتی تھی۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ باب نمبر 68 ہے، آسان ہی مشکل ہے۔ برائے مہربانی مجھے یہ مت کہیں، مہربان ہونا، سننا سیکھنا، اپنی سوچ کی تعمیر کرنا اور اپنی کردار سازی آسان کرنا کام ہے، بالکل بھی نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے تو ہم میں سے چند ایک یہ کر پاتے ہیں، ہر کسی کے لیے کرنا مشکل ہے۔ کشادہ ہونے، دوسروں کا خیال رکھنے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سننے اور انسان ہونے کے لیے اصلی قوت درکار ہوتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ سننے، سوچنے اور کردار سازی کے ساتھ ہے۔ ان باتوں میں بہتر بننے کے لیے ڈھیروں حوصلہ چاہیے۔ کیونکہ ہمیں عاجزی کو اپنانے اور یہ تسلیم کرنے پر آمادہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم بہترین سے بہت دور ہیں اور ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، جبکہ تبدیلی خوفناک ہے، کیونکہ یہ ہمارے معلوم کے آرام دہ علاقے کو چھوڑنے کا سبب بنتی ہے اور ہمیں نیلے سمندروں میں اترنا پڑتا ہے۔ اس لیے آسان دکھائی دینے والی چیزیں مشکل ہیں، اور لیڈرشپ کا نیا ماڈل انہی مہارتوں پر عبور حاصل کرنا ہے جنہیں ماضی میں لوگ آسان سمجھتے تھے، اور لیڈر پرانے طریقوں سے چمٹے رہتے ہیں، ان لیڈروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں جو یہ مشکل کام کرنے پر آمادہ ہیں۔ باب نمبر 69 ہے، عمل کرنا ہی لیڈرشپ ہے۔ جیسا کہ میں نے "ہو ول کرائی وین یو ڈائی" میں لکھا تھا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بہترین ارادے سے بہتر ہے۔ لیڈرشپ محض بڑے بڑے خیالات پر مبنی خواب دیکھنے سے بہت زیادہ ہے، یہ ان پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جو چیز عظیم اور عام لوگوں میں فرق واضح کرتی ہے وہ ایک سادہ سی حقیقت ہے۔ بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنا اپنی اولین ترجیح سمجھتے ہیں۔ میں اس نظریے کو بیسٹ ریسورسز آن بگیسٹ، یعنی بڑے ترین مواقع پر بہترین ذرائع کا نظریہ کہتا ہوں۔ لیڈرشپ کئی انداز سے اچھا کام کرنے کا نام ہے، نہ تو صرف آغاز، نہ عمل، بلکہ تمام کرنا لیڈرشپ ہے۔ اس لیے آج ایک عہد کیجیے جو آپ کے کام، زندگی اور ذات میں انقلاب برپا کر دے گا۔ کبھی کسی موقع کی جگہ کو کام کر کے قبضے میں لیے بنا نہ چھوڑو، باتیں کم کرو اور کام زیادہ۔ باب نمبر 70 ہے، بڑا سوال۔ آپ یہ بات جانتے ہیں، لیکن اس کو یاد رکھنا آپ کے لیے قدر و قیمت کا حامل ہے کہ برے حالات آپ کی ذات کو آپ سے متعارف کرواتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس شے کے بنے ہیں، ہماری مضبوطیاں اور کمزوریاں کیا ہیں۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، لیکن ہماری بہت اچھی خدمت کرتا ہے۔ یہ ہمیں کشادہ کرتا ہے اور عقل عطا کرتا ہے۔ یہ ہمیں رحم دلی اور سمجھ بوجھ کا سبق دیتا ہے۔ یہ آپ کو وہ تمام بنیادی خوبیاں عطا کرتا ہے جن سے آپ لیڈر بن جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ کو تبدیلی اور چیلنج کے درمیان سفر میں مدد دے گا۔ اس میں کیا سبق ہے؟ اپنے صدمات کی طاقت کو خود کو زیادہ باعلم بنانے کے لیے استعمال کیجیے۔ آپ جتنے زیادہ عقل مند ہوں گے،
اتنے بہتر لیڈر ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے دی گریٹنس گائیڈ میں شیئر کیا ہے، وہ جس نے سب سے زیادہ فتوحات کا تجربہ کیا۔ باب نمبر 71 ہے چیلنجز، 13 چیلنجز۔ میں آپ میں جس خوبی کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی اور کام میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے پرجوش ہو جائیں۔ آپ نہایت نرمی سے خود کو دھکیلیں، حرکت دیں اور چیلنج کریں تاکہ آپ اپنے عہدے، پس منظر اور موجودہ حقیقت سے بے نیاز ہو کر بہتر اور عظیم بن جائیں۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں وہ 13 چیلنج پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، ایک بچے کے حامی بنیں۔ نمبر 2، ایک ساتھی ملازم کو حوصلہ دیں۔ نمبر 3، ایک اعلیٰ کتاب پڑھیں۔ نمبر 4، کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ خوف زدہ ہوتے ہوں۔ نمبر 5، شکریہ کی ایک تحریر لکھیں۔ نمبر 6، کسی اجنبی کے ساتھ مہربانی کیجیے۔ نمبر 7، ایک گاہک کی مدد کیجیے۔ نمبر 8، کوئی نئی چیز سیکھیں۔ نمبر 9، رنجش کو بھلا دیجیے۔ نمبر 10، بہتر کام کیجیے۔ نمبر 11، زیادہ رحم دل ہو جائیے۔ نمبر 12، سچ بولیے۔ نمبر 13، شاندار کے حصول کے لیے ڈٹ جائیے۔ باب نمبر 72 ہے مجوزہ ذرائع۔ کیا خوف ایک ایسی قوت ہے جو آپ کی زندگی کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے؟ کیا آپ بحرانوں اور تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے اہل نہیں ہیں؟ اس سسٹم کے ذریعے آپ میرے وہ آلات استعمال کرنا سیکھ جائیں گے جو چیلنجز کو مواقع میں بدل دیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بحرانوں میں اپنی اور اپنی ٹیم کی رہنمائی کیسے کی جاتی ہے۔ آپ حالات کے زیادہ لچکدار اور تبدیلی اور بحرانوں کا سامنا کرنے میں ماہر ہو جائیں گے، اور ان وسوسوں سے پاک زندگی گزاریں گے جو آپ کو آپ کی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے استعمال سے روکتے ہیں۔ اس ڈاؤن لوڈیبل سسٹم میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہیں: دی گریٹنس گائیڈ آڈیو بک، دی کیور فار فیئر آڈیو بک، دی بیسٹ تھنگز آئی ہیو لرنڈ اباؤٹ سکسیس ان لیڈرشپ اینڈ ان لائف ویڈیو، مینیج یور ٹائم، ماسٹر یور لائف آڈیو اینڈ ویڈیو ورک بک۔